سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ سورۃ العلق کی یہ پہلی 5 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آغاز میں دی گئی تھی۔ اور آپ دیکھیے پہلا سبق ہے، پہلی وحی، اور کیا کچھ سکھا دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ پڑھنے لکھنے کا کام رب کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ سکھایا رب نے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ انسان کی تخلیق کا سارا مرحلہ بتا دیا گیا کہ انسان کی تخلیق ہوتی کس چیز سے۔ جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انسان ماں کے پیٹ میں کس کس شکل اور کس کس حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ خلق الانسان من علق، علق کا کانسیپٹ 20ویں صدی میں آیا، اور یہاں پر قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا، پہلی وحی کے پہلے دن بتا دیا کہ انسان علق سے پیدا ہوا ہے، جمے ہوئے خون سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ اور پھر پڑھیے اور آپ کا رب عزت والا ہے، نہایت مہربان ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے وحی نازل کی اور اس نے علم سکھایا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ سیکھنے کے لیے قلم چاہیے، یعنی لکھنا بھی ضروری ہے، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ واقعی انسان نہیں جانتا تھا کہ انسان کس چیز سے بنا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے، دنیا کے بارے میں صحیح نقطہ نظر دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے پیچھے چلنے کو نہیں کہتا، بلکہ سب سے پہلے پڑھنے لکھنے کا ہی سبق دیتا ہے۔ ان آیتوں میں پڑھنے اور لکھنے دونوں کا ذکر ہے، لیکن افسوس یہ کہ مسلمان اس وقت پہلا ہی سبق بھول گئے، یعنی پڑھنے لکھنے کا، جبکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، لازم ہے اس کے لیے سیکھنا۔ تو اس لیے سیکھنے سکھانے کے لیے جو کوششیں ہم سب پر لازم ہیں، سب کے لیے ضروری ہیں، ان کو مزید تیز کر دینا چاہیے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پسند نہیں تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہوں یا پرہیزگاری کی تلقین کرتے ہوں؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑیں گے اور بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، ہرگز نہیں، اس کی بات مت مانیے اور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے۔ سجدہ سے مراد نماز ہے، یعنی جو نماز سے روکتا ہے آپ اس کی بات نہیں مانیے بلکہ بے خوف ہو کر نماز پڑھیے۔ اگر یہ آپ کو تنگ کرے گا تو اللہ اس سے نبٹنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان، ایک بندہ مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو اس وقت زیادہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ قرب اللہ کا جب نصیب ہو تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے۔